ساتھ ہو۔ آپ کے ساتھ بھی ہو۔ ہمارے خدا یسوع مسیح کی خوشخبری مقدس یوحنا کے مطابق، اے خداوند تیری تمجید ہو۔ اس کے 10ویں باب کی پہلی آیت سے ہم بیان سنیں۔ اس وقت یسوع نے یہودیوں کو کہا، میں تم سے سچ سچ کہتا ہوں کہ جو کوئی دروازے سے بھیڑ خانے میں داخل نہیں ہوتا بلکہ اور طرف سے چڑھ جاتا ہے، وہ چور اور بٹ مار ہے۔ لیکن وہ جو دروازے سے داخل ہوتا ہے وہ بھیڑوں کا چرواہا ہے۔ اس کے لیے دربان دروازہ کھول دیتا ہے اور بھیڑیں اس کی آواز سنتی ہیں، اور وہ اپنی بھیڑوں کو نام بنام بلاتا ہے اور انہیں باہر لے جاتا ہے۔ اور جب وہ اپنی سب بھیڑوں کو باہر نکال چکا ہو تو ان کے آگے آگے چلتا ہے، اور بھیڑیں اس کے پیچھے پیچھے ہو لیتی ہیں، کیونکہ وہ اس کی آواز پہچانتی ہیں۔ مگر وہ بیگانے کے پیچھے نہیں جاتی بلکہ اس سے بھاگتی ہیں، اس لیے کہ بیگانوں کی آواز نہیں پہچانتی۔ یسوع نے یہ تمثیل ان سے کہی، لیکن وہ نہ سمجھے کہ ہم سے کیا باتیں کر رہا ہے۔ یسوع نے ان سے پھر کہا، میں تم سے سچ سچ کہتا ہوں کہ بھیڑ خانے کا دروازہ میں ہوں۔ جتنے مجھ سے پہلے آئے وہ چور اور بٹ مار ہیں، مگر بھیڑوں نے ان کی نہ سنی۔ دروازہ میں ہوں، اگر کوئی مجھ سے داخل ہو تو نجات پائے گا اور اندر باہر آیا جایا کرے گا اور چراگاہ پائے گا۔ چور نہیں آتا مگر چرانے اور قتل کرنے اور ہلاک کرنے کو۔ میں اس لیے آیا ہوں کہ وہ زندگی پائیں بلکہ کثرت سے پائیں۔ اچھا چرواہا میں ہوں۔ اچھا چرواہا اپنی بھیڑوں کے لیے اپنی جان دے دیتا ہے۔ انجیل مقدس کے وسیلہ سے ہم سب کی خطائیں مٹائی جائیں۔ مسیح خداوند میں میرے عزیزو، آج پوری دنیا میں پاک ماں کیتھولک کلیسیا عید پاشکا کے چوتھے اتوار کے موقع پر اچھے چرواہے کا اتوار مناتی ہے، گڈ شیپرڈ سنڈے، اچھا چرواہا۔ اور ہم سب جانتے ہیں کہ کلام مقدس میں اچھا چرواہا کس کو کہا گیا ہے؟ کس نے اپنے آپ کو بھی اچھے چرواہے کے طور پر پیش کیا ہے؟ انجیل مقدس یوحنا کے مطابق اس کے 10ویں باب میں خداوند یسوع مسیح برملا کہتے ہیں کہ اچھا چرواہا میں ہوں، اور اچھا چرواہا اپنی بھیڑوں کے لیے اپنی جان دے دیتا ہے۔ عزیزوں، اس میں کوئی شک نہیں کہ خداوند یسوع مسیح ہمارا اچھا چرواہا ہے، اچھا چرواہا۔
اور آج کے کلام مقدس میں ہم اس بات پر غور بھی کریں گے کہ اچھے چرواہے کی خوبیاں کیا ہیں۔ وہ کون سی ایسی باتیں ہیں جو چرواہے کو اچھا بناتی ہیں، جو چرواہے کی خصوصیات ہیں، اور ان خصوصیات کے مطابق جب چرواہا عمل کرتا ہے تو اس کی بھیڑیں اور اس کے پیروکار اور اس کے پیچھے چلنے والے کس طرح خدا سے برکت اور فضل اور طاقت اور قوت پاتے ہیں۔ عزیزو، عبادت کے تعارف میں آپ نے یہ بھی سنا کہ آج نہ صرف اچھے چرواہے کا اتوار ہے بلکہ بلاہٹ کا اتوار بھی ہے۔ آج پاکماں کہتے کلیسیا خاص طور پر بلاہٹوں کے لیے بھی دعا کرتی ہے کہ خدا اپنے پاکستان میں کام کرنے کے لیے بہت سارے مزدور بھیج دے۔ یاد رکھیں، خدا یسوع مسیح نے کہا تھا کہ فصل تو بہت ہے لیکن مزدور تھوڑے ہیں، اور یسوع نے پھر کہا اس کے بعد کہ تم فصل کے مالک کی کیا کرو؟ منت کرو، تاکہ وہ اپنی فصل کو کاٹنے کے لیے بہت سارے مزدور بھیج دے۔ تو آج جب ہم بلاہٹ کا اتوار بھی مناتے ہیں تو آج بلاؤں کے لیے، بلاہٹ کے لیے بھی دعا کریں گے کہ خدا ہماری اس دنیا سے بہت سارے نوجوانوں کو، بہت سارے نوجوان بیٹوں اور بیٹیوں کو اپنی کہانت کی خدمت کے لیے، انجیل پاک کے مبشر ہونے کے لیے، پاک ساکرامنٹوں کی خدمت کے لیے اور التار کے خادم ہونے کے لیے بلائے، تاکہ خدا کی بادشاہی اور زیادہ مؤثر طریقے سے اس دنیا میں قائم ہو سکے۔ خدا یسوع مسیح ہمارا اچھا چرواہا ہے۔ خدا یسوع مسیح نے یوحنا کی انجیل اس کے 10ویں باب میں بڑی خوبصورت باتوں کے ذریعہ سے اپنے آپ کو اچھا چرواہا کے صورت میں پیش کیا اور دعویٰ بھی کیا کہ میں اچھا چرواہا ہوں۔ اور اچھا چرواہا کرتا کیا ہے؟ اچھا چرواہا جو ہے، جیسے یسوع مسیح نے کہا کہ اچھا چرواہا اپنی بھیڑوں کو جانتا ہے۔ جاننا، اپنی بھیڑوں کو جاننا، یہ اچھے چرواہے کی خوبی ہے، خاصیت ہے کہ وہ اپنی بھیڑوں کو جانتا ہے۔ نہ صرف جانتا ہے بلکہ کلام مقدس میں لکھا ہے کہ اچھا چرواہا جو ہے وہ اپنی بھیڑوں کو نام بنام جانتا ہے، نام بنام جانتا ہے۔ اور پھر اچھے چرواہے کی خصوصیات کے ساتھ ہی یہ بھی بات درج ہے کہ جو اچھا چرواہا ہے اس کی بھیڑیں بھی اسے جانتی ہیں اور اس کی آواز کو پہچانتی ہیں، اور اس کی آواز کو پہچان کر جو ہے اس کے پیچھے پیچھے چلتی ہیں۔ مسیح میں میرے عزیزو، چرواہے کا مضمون جو ہے، چرواہے کا عنوان جو ہے، چرواہا ہونے کی شخصیت اور کردار جو ہے، یہ کلام مقدس میں بہت عام ہے۔ بڑی دفعہ ہم چرواہے کا ذکر سنتے ہیں، چرواہوں کا ذکر سنتے ہیں، اور ہم جانتے ہیں کہ کلام مقدس کی بہت بڑی بڑی شخصیات جو ہے وہ چرواہے ہونے کی شخصیت سے، کردار سے اور کام سے جڑی ہوئی نظر آتی ہیں۔ عزیزو، پرانے عہد نامے سے لے کر نئے عہد نامے کا چرواہا جو ہے، اس کی
خصوصیات، اس کی شخصیت، اس کا کردار اور اس کا کام جو ہے کلام مقدس میں بڑے خوبصورت طریقے سے پیش کیا گیا ہے۔ تکوین کی کتاب میں ہی ہم پڑھتے ہیں کہ آدم کے 2 بیٹوں میں سے جو حابل تھا وہ چرواہا تھا، بھیڑ بکریاں پالتا تھا۔ پھر ایمانداروں کا باپ ابراہیم وہ بھی چرواہا تھا، ریوڑ پالتا تھا، جانور پالتا تھا، اور ایک جگہ سے دوسری جگہ جہاں اس کے جانوروں کے لیے اچھی خوراک، اچھی گھاس، اچھی چراگاہیں تھی، انہیں ہانکتا تھا۔ ابراہیم کے بعد اسحاق، یعقوب، یوسف اور یہ تمام کے تمام لوگ چرواہے تھے۔ یوسف بھی چرواہا تھا جو بھیڑ بکریوں کو ہانکتا ہوا کوہ سینا پر چلا گیا، اور کوہ سینا پر خدا کے پہاڑ پر خدا اس سے ہم کلام ہوا تھا، اور جلتی جھاڑی میں سے خدا نے اسے پکارا تھا۔ پھر سیموئیل نبی ہم جانتے ہیں وہ بھی چرواہا تھا، اور پھر جو اسرائیل کا سب سے مقبول اور مشہور بادشاہ تھا داؤد، وہ بھی چرواہا تھا۔ اور ہم جانتے ہیں کہ داؤد چرواہے نے چرواہے کی خصوصیات کو کس خوبصورت طریقے سے زبور میں بیان کیا، کہ زبور 23 جو بیان کرتا ہے کہ خداوند میرا چوپان ہے، خداوند میرا چوپان ہے، مجھے کوئی کمی نہ ہوگی، وہ مجھے ہری ہری چراگاہوں کی طرف لے جاتا ہے، وہ میری جان کو بحال کرتا ہے، وہ میری حفاظت کرتا ہے، وہی مجھے بھیڑ کی طرح، خداوند چرواہا مجھے بھیڑ کی طرح اچھی اچھی چراگاہوں کی طرف لے جاتا ہے، میری حفاظت کرتا ہے، اور مجھے ہر خطرے سے، ہر آفت سے، ہر بلا سے، ہر بیماری سے، ہر وبا سے محفوظ رکھتا ہے۔ عموس نبی جو بیان کرتا ہے کہ میں تو گلہ بان تھا، میں گلہ بان چرواہا تھا، گلہ بان تھا، اور بھیڑوں کی رکھوالی کرتے کرتے خدا نے بھیڑوں کے پیچھے سے مجھے جو ہے چن لیا اور نبی ہونے کی خدمت کے لیے بلا لیا۔ پرانے اہدامے میں بہت سارے چرواہوں کا ذکر ہے، اور بنی اسرائیل خدا کے لوگ، خدا کے چنے ہوئے، خدا کے پسندیدہ لوگ، ان کا پیشہ چرواہے تھے۔ یہ سارے کے سارے چرواہے تھے، اور چرواہا جو ہے اس کی خصوصیات جو ہیں کلام مقدس میں بہت زیادہ پیش کی گئی ہیں۔ نئے عہد نامے میں خدا یسوع مسیح نے اپنے آپ کو اچھا چرواہا کہہ کر پیش کیا ہے کہ اچھا چرواہا میں ہوں، اور میں اپنی بھیڑوں کو جانتا ہوں، اور پھر اپنی بھیڑوں کو جاننے کے بعد میں کیا کرتا ہوں؟ یسوع بتاتا ہے، اچھا چرواہا کہتا ہے کہ میں اپنی بھیڑوں کے لیے اپنی جان قربان کر دیتا ہوں، اپنی جان قربان کر دیتا ہوں۔ مسیح میں میرے عزیزو، کلام مقدس میں خداوند یسوع مسیح کو مختلف القابات سے پکارا گیا ہے۔ یسوع مسیح نے اپنے لیے مختلف القابات استعمال کیے ہیں، اور ان القابات میں سے ایک لقب یسوع مسیح نے چرواہا، اپنے آپ کو چرواہے کے طور پر بھی پیش کیا ہے۔ اور مزے کی بات یہ ہے کہ یسوع مسیح نے اپنے آپ کو چرواہا بھی کہا ہے اور اپنے آپ کو برا بھی کہا ہے، خدا کا برا، چرواہا بھی کہا اور اپنے آپ کو برا بھی کہا ہے، خدا کا برا، وہ
जो जहान के गुनाह उठा ले जाता है, जो दूसरों के गुनाह और कमजोरियां और खताएं अपने ऊपर लाद लेता है। यीशु मसीह ने अपने लिए बहुत सारे अलकाबात जो हैं वो इस्तेमाल किए। यीशु मसीह ने कहा, अच्छा चरवाहा मैं हूं। और खास तौर पर यूहन्ना की इंजील में खुदा यीशु मसीह ने 7 दफा ये खुसूसियात, अपनी खुसूसियात अपने बारे में इजहार किया कि यीशु मसीह कौन है। यीशु मसीह ने कहा, हकीकी ताक मैं हूं, जिंदगी की रोटी मैं हूं, दुनिया का नूर मैं हूं, राह, हक और जिंदगी मैं हूं। और फिर आज इंजील मुकद्दस में हमने सुना कि यीशु मसीह ने कहा कि भेड़ों का दरवाजा मैं हूं। और फिर आज इंजील मुकद्दस में हमने सुना यीशु मसीह ने कहा, अच्छा चरवाहा मैं हूं। और फिर यीशु मसीह ने कहा, क़यामत और जिंदगी मैं हूं। ये जो लफ्ज मैं हूं, ये कलाम मुकद्दस में यूहन्ना की इंजील में और पुराने अहदनामे में ये लफ्ज बहुत अहम है। अजीजों, आपको याद है कि जब मूसा और यहोवा खुदा की बातचीत हो रही थी, कोहे सीना पर मूसा और यहोवा खुदा का मुकालमा हो रहा था, और यहोवा खुदा मूसा से कहता है कि जा तू मिस्र में मेरे लोग जो गुलामी में हैं उन्हें आजाद कर, और फरौन से कह दे कि उनके खुदा ने उनकी अपनी इबादत के लिए अपने लोगों को बुलाया है। तो मूसा खुदा से कहता है कि अगर फरौन पूछे कि जिस खुदा ने तुम्हें बुलाया है उस खुदा का नाम क्या है, तो खुदा अपना नाम, यहोवा खुदा अपना नाम क्या बताता है कि मैं कौन हूं। तो खुदा कहता है कि तू उससे कहना कि मैं हूं जो हूं, मैं हूं जो हूं, अच्छा चरवाहा मैं हूं, क़यामत और जिंदगी मैं हूं, दुनिया का नूर मैं हूं, भेड़ों का दरवाजा मैं हूं। यहोवा खुदा ने भी कहा मैं हूं जो हूं। तो ये जो पुराने अहदनामे में यहोवा खुदा मैं हूं जो हूं, वही खुदा नए अहदनामे में यीशु की सूरत में आज मौजूद होता है और कहता है क़यामत और जिंदगी मैं हूं, अच्छा चरवाहा मैं हूं। ये मैं हूं जो हूं का मतलब यही है कि मैं ही हूं, मेरे अलावा और कोई नहीं है। मैं ही दुनिया का खालिक और मालिक हूं, मैं ही दुनिया का खुदा हूं, मैं ही दुनिया का मालिक हूं, और मैं ही दुनिया का इख्तियार वाला हूं, मेरे अलावा कोई नहीं है। इसलिए यीशु कहता है दुनिया का नूर मैं हूं, इसके अलावा दुनिया का नूर कोई हो नहीं सकता। इसलिए यीशु मसीह अच्छा चरवाहा अपने आप को पेश करता है कि मैं ही अच्छा चरवाहा हूं और मुझसे बेहतर चरवाहा कोई हो नहीं सकता। अजीजों, अच्छे चरवाहे की बहुत सारी खुसूसियात खुदा यीशु मसीह ने बयान की है, और इंजील मुकद्दस में भी बहुत सारी तमसीलें खुदा यीशु मसीह ने बयान की हैं। और एक तमसील यीशु मसीह बयान करते हैं कि जो भेड़ें भटक जाती हैं, अच्छा चरवाहा उन्हें ढूंढता है, उन्हें ढूंढता है। वो 99 को छोड़कर जो नहीं भटकी और एक जो भटक गई है उसकी तलाश में निकलता है, और जब उसे पा लेता है तो उसे अपने कंधे पर उठाता और खुशी और शादमानी करता है। अजीजों, बहुत दफा हम खुदा की भेड़ें खुदा से भटक जाती हैं, खुदा की राहों से भटक जाते हैं, अपने ईमान से भटक जाते हैं, खुदा की राहों से दूर हो जाते हैं, खुदा से दूर हो जाते हैं, खुदा
अच्छा चरवाहा आपको ढूंढता रहता है, अच्छा चरवाहा आपकी तलाश करता है, अच्छा चरवाहा बार बार आपकी तरफ आता है, और जब गुनाहगारों को पा लेता है तो उन्हें अपने कंधों पर उठा लेता है। आज की जो पहली तिलावत थी रसूलों के अमाल, उसमें हमने सुना था कि पतरस रसूल जो है एक बड़ा जबरदस्त कलाम करता है। पतरस रसूल की तकरीर है और पतरस रसूल जो है यहूदियों को बावर करवाता है, उन्हें बताता है कि खुदा का अल-मसीह यीशु नासरी ही था जिसे तुमने काट पर लटका दिया, सलीब पर लटका दिया, लेकिन खुदा ने उसी को मुर्दों में से जिंदा किया और हम उसके गवाह हैं। और फिर खुदा यीशु मसीह की नवीद उन्हें सुनाता है और फिर लिखा है कि उनके दिल छिद गए, उनके दिल छिद गए। पतरस के कलाम से उनके दिल छिद गए, उनके दिलों में रहम आया और उन्होंने अपनी गलती का एहसास किया कि ये तो हमसे गलती हो गई, हमें तो पता ही नहीं था कि ये अल-मसीह है, ये खुदा का ममसू है, यही दुनिया का बचाने वाला था और हमने उसे कत्ल कर दिया। फिर वो पतरस से कहते हैं कि अब हम क्या करें, ये गलती तो हमसे हो गई है, ये गुनाह तो हमसे हो गया है, अब हम क्या करें, ये गुनाह हो गया, ये गलती हो गई, अब हम क्या करें। तो पतरस कहता है अभी भी मौका है, अभी भी मौका है, तौबा करो और यीशु के नाम में बपतिस्मा लो, खुदा तुम्हें माफ कर देगा। तौबा करने के वसीला से खुदा तुम्हें माफ कर देगा। तुमने खुदा के बेटे को कत्ल कर दिया और मुफ्ती हयात को काट पर लटका दिया, लेकिन तौबा ही वाहिद रास्ता है, अपने गुनाहों की माफी ही वाहिद रास्ता है कि गुनाह की माफी मांगने से, तौबा करने से खुदा तुम्हारे इतने बड़े गुनाह को भी माफ कर देगा। इसलिए तौबा करो और बपतिस्मा हासिल करो। मसीह में मेरे अजीजों, आज बुलाहट का इतवार भी है और पाक कैथोलिक कलीसिया आज के इस खुसूसी इबादत में बुलाहटों के लिए भी दुआ करती है। हम सब खुदा के बेटे और बेटियां होने के लिए, खुदा के शागिर्द होने के लिए बुलाए गए हैं। हमने बपतिस्मा पाया, इस्तिकाम का साक्रमेंट हासिल किया, पाक शराकत का साक्रमेंट हासिल किया और सबसे बढ़कर कि अपने बपतिस्मा के मसा की बदौलत हम यीशु के शागिर्द होने के लिए बुलाए गए हैं। हम सब बुलाए गए हैं और हम सब यीशु के शागिर्द, यीशु के बेटे और बेटियां उसकी पैरवी करने के लिए बुलाए गए और मखसूस किए गए हैं। आज खास तौर पर पाक कैथोलिक कलीसिया दुआ करती है और दावत देती है, मखसूस बुलाहटों के लिए दुआ करती है कि खुदा अपने दास्तान में काम करने के लिए बहुत सारे नौजवान बेटों और बेटियों को भेजे जो अपने आप को काहिन होने के लिए, सिस्टर सहबाब होने के लिए, मुबश्शिरा ने अंजीर की खिदमत के लिए पेश करें। यीशु ने कहा फसल तो बहुत है, मजदूर थोड़े हैं, लेकिन तुम खुदा से फसल के मालिक की मिन्नत करो, खुदा की मिन्नत करो, खुदा से दुआ करो कि वो अपनी फसल को काटने के लिए बहुत सारे मजदूर भेज दे। अजीजों, आज का ये इतवार, अच्छे चरवाहे का इतवार जो है, ये हमें दावत देता है कि हम सब बुलाहटों के लिए भी दुआ करें और फसल के मालिक की मिन्नत करें। फसल के मालिक की मिन्नत करने से मुराद ये है कि हम
بلاہٹوں کے فروغ کے لیے دعا کریں تاکہ خدا بہت سارے خاندانوں کے بیٹوں اور بیٹیوں کو اپنی خدمت کے لیے بلائے اور ان سے اپنی خدمت لے۔ عزیزو، آج اچھے چرواہے کا اتوار ہے اور اچھا چرواہا ہمارا چوپان، ہمارا پاسبان ہمیشہ ہماری ہدایت کرتا اور ہمیں ہر خطرے سے، ہر مصیبت سے، ہر پریشانی سے، ہر وبا سے، ہر بیماری سے محفوظ رکھتا ہے۔ زبور 23 ایک مرتبہ پھر ہم اس کا ذکر کرتے ہیں، جس میں جو ہے زبور نویس بیان کرتا ہے کہ خداوند میرا چوپان ہے، مجھے کوئی کمی نہ ہوگی۔ وہ مجھے ہر بدی سے اور ہر بلا سے اور ہر آفت سے اور ہر وبا سے محفوظ رکھے گا۔ عزیزو، یہ جو دنیا اس وقت اس وبا کی لپیٹ میں ہے، ہمارا بھروسہ خدا کی ذات پر ہے، ہمارا بھروسہ اپنے اچھے چرواہے کی ذات پر ہے، ہمارا بھروسہ ہمارے نیک چوپان پر ہے جو ہمارا خداوند یسوع مسیح ہے، اور جو اپنی بھیڑوں کو ہر خطرے سے، ہر مصیبت سے، ہر تنگی سے، ہر بیماری سے، ہر وبا سے بچانے کی طاقت اور قدرت رکھتا ہے۔ شرط یہ ہے کہ ہم اپنے چرواہے کی آواز سنیں اور اس کے پیچھے چلیں۔ جہاں جہاں وہ ہمیں ہانکنا چاہتا ہے، جہاں جہاں وہ ہمیں لے کر جانا چاہتا ہے، ہم اس کی آواز سنیں اور اس کے پیچھے پیچھے چلیں، کیونکہ اس کے پیچھے چلنے میں ہماری زندگی ہے، ہمیں طاقت ملتی ہے، ہمیں صحت ملتی ہے، ہمیں تندرستی ملتی ہے، ہمیں حفاظت ملتی ہے۔ تو آج اچھے چرواہے کے اتوار کے موقع پر دعا کریں کہ خدا جو اچھا چرواہا یسوع ناصری جو اچھا چرواہا ہے، دنیا بھر کے تمام لوگ اس کی بھیڑیں ہیں، اور اس کی بھیڑیں ان دنوں میں اس وبا کی لپیٹ میں ہیں، اس بیماری کی لپیٹ میں ہے کہ اچھا چرواہا اپنا آسا بڑھائے، اپنا ہاتھ بڑھائے، اپنا شفا بھرا آسا بڑھائے، اپنا شفا بھرا ہاتھ بڑھائے اور اپنی بھیڑوں کو اپنی باہوں میں سمیٹ لے، تاکہ اس کی باہوں میں سمٹ کر ہم ہر قسم کے خطرے سے، بیماری سے، وبا سے محفوظ رہیں۔ مسیح خداوند کے وسیلہ سے آمین۔